وہ عظیم جنگجو جو میدان جنگ میں بے خوف ہو کر ایک اکیلے شیر کی طرح لڑتا تھا، وہ جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کا لقب دیا تھا۔ ناظرین کرام، میں بات کر رہی ہوں اس عظیم جنگجو کی جو میدان جنگ میں ایک شیر کی طرح لڑتے اور ہر میدان کو جیت کر آتے تھے، جنہوں نے 200 سے بھی زیادہ جنگیں لڑیں اور ان کو ایک بھی جنگ میں شکست نہیں ہوئی۔ یہاں تک کہ مسلمان ہونے سے پہلے انہوں نے جو جنگ کافروں کے ساتھ مسلمانوں کے خلاف لڑی تھی، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس جنگ میں بھی شکست نہیں ہوئی۔ جی ہاں ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں بات کریں گے اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار اللہ تعالیٰ کی ان عظیم تلواروں میں ہوتا ہے جو دین اسلام کی سربلندی کے لیے میدان جنگ میں بہادری سے لڑتی تھی۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش سن 552 عیسوی کو مکہ میں ہوئی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام ولید بن المغیرہ تھا اور والدہ کا نام لبابہ الصغریٰ بنت حارث تھا۔ آپ ام المؤمنین بنت حارث کی ہمشیرہ ہیں۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حقیقی خالو ہیں۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 6 بھائی اور 2 بہنیں تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائیوں میں سے ولید اور ہشام مسلمان ہوئے تھے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی میں 200 سے بھی زیادہ جنگیں لڑیں اور تاریخ گواہ ہے کہ ان کو کسی جنگ میں بھی شکست نہیں ہوئی، بلکہ ان کے فتح کیے گئے علاقے آج بھی مسلمانوں کی ملکیت میں ہیں۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 تلواروں سے لڑا کرتے تھے اور ان کی ایک تلوار کا وزن 35 کلو تھا، یعنی 70 کلو کی 2 تلواریں لے کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان جنگ میں لڑا کرتے تھے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت ایک بہادر جنگجو کی طرح کی گئی اور انہیں گھڑ سواری، تیر اندازی اور اسی طرح کی بے شمار صلاحیتیں سکھائی گئیں۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہونے سے پہلے کافر تھے اور انہوں نے بہت سی جنگیں مسلمانوں کے خلاف لڑی۔ غزوہ احد کے وقت جب کافروں کی فوج میں ایسے بہادر کا اضافہ ہو گیا جس کا نام خالد تھا، یہ وہی جنگ تھی جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 4 دانت مبارک شہید کر دیے گئے تھے۔ اس جنگ میں کافروں کے سپاہ سالار کا نام خالد بن ولید تھا۔ خالد بن ولید نے مسلمان ہونے سے پہلے کئی صحابہ کو بھی شہید کیا تھا، لیکن کون جانتا تھا کہ ایک ایسا شخص جو اسلام کے خلاف لڑتا تھا، وہ اسلام قبول کر کے مسلمانوں کے ساتھ مل کر کافروں کے خلاف لڑے گا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر اسی کشمکش میں رہتے تھے کہ ان کی تمام جنگیں بیکار ہیں اور یہ کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف نہیں جیت سکتے۔ وہ اسی کشمکش میں تھے کہ ایک دن انہیں ایک خط ملا جو ان کے بھائی الولید بن ولید نے چھوڑا، جو اب مسلمان ہو چکے تھے۔ خط میں خالد بن ولید کے بھائی نے لکھا تھا کہ مجھے اس بات کی حیرت ہوتی ہے کہ آپ اسلام کو کیوں نہیں دیکھ رہے ہیں، جبکہ آپ اتنے ہی ذہین ہیں جتنا میں آپ کو جانتا ہوں۔ اسلام کی سچائی سے اتنا اندھا کوئی نہیں ہو سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے آپ کے بارے میں پوچھا اور فرمایا خالد کہاں ہے؟ میں نے ان سے کہا خدا اسے ہمارے پاس لائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اتنا ذہین آدمی اسلام سے جاہل نہیں رہ سکتا۔ اگر وہ اپنی ذہانت اور اپنے تجربے کو مسلمانوں کے لیے مشرکین کے خلاف استعمال کرے تو اسے اس سے بھی بہت فائدہ پہنچے گا۔ یہ خط ملنے کے بعد خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عجیب بے چینی میں مبتلا ہو گئے۔ اس رات خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب میں دیکھا کہ وہ ایک تنگ اور بنجر زمین میں ہیں اور وہ چل رہے ہیں، یہاں تک کہ وہ ایک کھلے ہرے بھرے لامحدود میدان میں آ گئے۔ انہیں سمجھ آ گئی کہ اسلام ہی سیدھا رستہ ہے۔ انہوں نے مدینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شامل ہونے کا فیصلہ کیا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اسلام کو قبول کر لیا۔ جب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا اور مسلمانوں کے لیے جنگ کی اور فتح یاب ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیف اللہ کا لقب دیا
جس کا مطلب ہے اللہ کی تلوار۔ جب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سنی تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جب صحابہ نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ کو اتنا عظیم لقب دے دیا گیا ہے، اس کے باوجود آپ کی آنکھوں میں آنسو کیوں آئے؟ تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یقیناً یہ بہت اعزاز کی بات ہے کہ میں اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہوں، لیکن میں اس لیے نہیں رو رہا بلکہ اس لیے رو رہا ہوں کہ اب میں کبھی میدان جنگ میں بہادری سے لڑتے ہوئے شہید نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ کی تلوار کو کوئی نہیں توڑ سکتا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آج تک کوئی جنگ نہیں ہاری، جس جنگ میں جاتے اس جنگ کو جیت کر آتے تھے۔ ناظرین، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمان ہونے کے بعد پہلی جنگ جنگ موتا لڑی تھی۔ یہ جنگ مسلمانوں اور رومن امپائر کے درمیان موتا کے 2 پہاڑوں کے درمیان لڑی گئی تھی۔ اس جنگ میں مسلمانوں کی تعداد 3000 تھی، جبکہ رومنز کی تعداد 2 لاکھ بتائی جاتی ہے، یعنی ان دونوں فوجوں میں بہت ڈفرنس تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوج کا کیپٹن زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا اور فرمایا کہ اگر زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو جائیں تو تم لوگوں کا اگلا کیپٹن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابی طالب ہوگا۔ جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابی طالب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سگے بھائی تھے۔ اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہو جائیں تو فوج کی کمان عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن رواحہ کے پاس ہوگی۔ اس جنگ میں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے اور ابھی مسلمان ہوئے تھے، اور مسلمانوں کی طرف سے ان کی پہلی جنگ تھی۔ اب 3000 کے سامنے 2 لاکھ کی فوج تھی۔ مسلمانوں کے لیڈر زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا تو ہم یہ جنگ جیتیں گے یا شہید ہو جائیں گے۔ دونوں فوجوں کے درمیان جنگ شروع ہو گئی اور شدید لڑائی کے بعد حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ ان کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق مسلمانوں کی فوج کی کمان جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابی طالب نے سنبھالی، لیکن وہ بھی شہید ہو گئے۔ اس کے بعد کمان عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن رواحہ کے حوالے کی گئی، لیکن وہ بھی شدید لڑائی کے بعد شہید ہو گئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں صحابیوں سے فرما رہے تھے کہ وہ تینوں میدان جنگ میں شہید ہو گئے ہیں، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اب کمان خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سپرد کی گئی تھی۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ میدان جنگ میں ایک بہادر کی طرح لڑ رہے تھے اور اب تک لڑتے ہوئے 9 تلواریں توڑ چکے تھے، اب کمان خالد بن سیف اللہ ولید کے سپرد کی گئی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اب تک اس شدت سے جنگ لڑی تھی کہ اب تک وہ 9 تلواریں توڑ چکے تھے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہادری کی اعلیٰ مثال قائم کی۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شدت اور بہادری دیکھ کر تمام مسلمانوں کے حوصلے بلند ہو گئے اور سامنے کھڑی رومی فوج کے قدم بھی لڑکھڑا گئے، اور آخر کار انہیں پسپا ہو کر وہاں سے بھاگنا پڑا۔ اس جنگ کے بعد ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خالد بن ولید کو سیف اللہ کا لقب دیا تھا، یعنی اللہ کی تلوار۔ ناظرین، جنگ یرموک میں کافروں کی تعداد 60,000 تھی، لیکن خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو سفیان سے کہا کہ میں 60 مسلمانوں سے شکست دوں گا، اور انہوں نے یہ جنگ جیت کر دکھائی، مسلمانوں کو ایک فیصلہ کن فتح دلائی۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصر کے غزوے میں مسلمانوں کی قیادت کی اور اسلامی فوجوں کو کامیابی حاصل کرائی۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری اور جنگی حکمت عملی کو دیکھ کر ہر مسلمان کو یہ لگنے لگا تھا کہ وہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بغیر جنگ کو نہیں جیت سکتے۔ تب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمان فوج میں سے اس تاثر کو ختم کرنے کے لیے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے عہدے سے ہٹا دیا۔ جب لوگوں نے اس پر اعتراض کیا اور کہا کہ یہ آپ نے کیا کیا، اب ہم جنگ کیسے جیتیں گے، تب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں تم لوگوں میں سے اسی تاثر کو ختم کرنا چاہتا تھا کہ ہم جنگ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے نہیں جیتے، بلکہ جنگ تو حق اور باطل کے درمیان ہوتی ہے اور حق کو تو جیتنا ہی ہوتا ہے۔ اس سے مسلمانوں میں کافی اختلاف پیدا ہو گیا، لیکن حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر موقع پر خلیفہ کے حکم کی اطاعت کی۔
آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی باقی زندگی حمص میں گزارنے کا فیصلہ کیا۔ 21 ہجری میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے حمص میں ہی انتقال فرمایا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے انتقال کی خبر جب مدینہ منورہ پہنچی تو ہر گھر میں گہرام مچ گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بھی بہت رنجیدہ ہوئے اور اہل مدینہ کو بھی سوگ منانے کی اجازت دے دی۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ چاہتے تھے کہ وہ میدان جنگ میں بہادری کے ساتھ لڑتے لڑتے اسلام کے لیے اپنی جان قربان کریں اور شہادت کے رتبے پر فائز ہو سکیں، لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم پر ایسی کوئی جگہ نہیں تھی جہاں پر تیروں، نیزوں اور تلواروں کے نشان نہ ہوں، لیکن ان کی وفات بستر پر ہوئی۔ وفات کے وقت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے روتے ہوئے فرمایا کہ مجھے افسوس ہے کہ میں بستر پر ایک بوڑھے اونٹ کی طرح مر رہا ہوں۔ وفات کے وقت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میرے کپڑے، گھوڑا اور تلوار کسی بہادر کے حوالے کر دیا جائے، کیونکہ میں اس دنیا سے جا رہا ہوں، لیکن میری چیزیں ابھی بھی جہاد میں ہیں۔ سبحان اللہ۔